السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک بک پہ ڈسکشن کریں گے جس کا ٹائٹل ہے مائنڈ مینجمنٹ ناٹ ٹائم مینجمنٹ۔ آپ نے بہت زیادہ بز ورڈ سنا ہوگا ٹائم مینجمنٹ کہ آپ اپنے ٹائم کو کس طرح مینیج کریں اور اس کا کیا فرق ہے، اس پہ ہم آج ڈسکشن کریں گے۔ بیسیکلی یہ ایک بک ہے جس کے آتھر ہیں ڈیوڈ کیڈاوے۔ تو اس بک کے میں انہوں نے امپورٹنس دی ہے کہ مائنڈ مینجمنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ صرف ٹائم مینجمنٹ کے اوپر کام کریں۔ تو انہوں نے جو ڈیفینیشن دی ہے جی ٹائم مینجمنٹ سے کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ٹائم کا ریسورس جو ہے نا وہ زیادہ بنتا ہے، آپ کے پاس ٹائم جو ہوتا ہے وہ آپ اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ جو کہ مائنڈ مینجمنٹ جب آپ کریں گے تو آپ کریٹیوٹی کر سکیں گے، آپ کی انرجیز کو پرزرو کر سکتے ہیں اور یو کین کم اپ ود سم آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ۔ سو انوویشن کے لیے، کریٹیوٹی کے لیے جو مائنڈ مینجمنٹ ہے وہ آپ کی کریٹیوٹی ریسورسز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی وجہ سے یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو انرجی اویلیبل ہے اس کو آپ نے کس طرح یوز کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سو ٹائم مینجمنٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ٹائم کو کمپارٹمنٹس میں رکھ کے اور انہیں پہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار میں نے ٹائم مینیج کرنا ہے۔ تو ٹائم اٹ سیلف کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو مائنڈ سے یوز نہ کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ سو ہر چیز کے لیے ایک ٹائم ہوتا ہے اور آپ کو وہ پرائورٹی اپنے ذہن میں رکھنی پڑے گی۔ بعض دفعہ آپ کا پروڈکٹیو ٹائم جو ہوتا ہے وہ بڑا فرق ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل جو انہوں نے ایگزامپل یہاں پہ دی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک بک اگر آپ 1 آور ڈے ایک بک پہ کام کریں تو 365 ڈیز کے بعد آپ ایک بک پبلش کر لیتے ہیں۔ تو کیا یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم 365 دن لگاتار لگا لیں اور جا کے بک پبلش کر لیں؟ نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جو کریٹیوٹی ہے وہ آپ کو جو آ رہی ہے وہ بھی ٹائم آپ سلاٹ اپنے لیے ڈیفائن کرتے ہیں کہ دن میں نے کس ٹائم پہ بیٹھ کے بک پہ کام کرنا ہے، لیکن وہ کانسٹنٹلی ایک ڈیلی بیسس پہ جس طرح ہم نے ڈیوائز کیا اس کے تھرو وہ مائنڈ مینجمنٹ ہو رہی ہے۔ سو یہ نہیں ہے کہ 365 آورز آپ اس پہ اسپینڈ کریں تو آپ کی کریٹیوٹی اس طرح نہیں رہے گی۔ پچھلے دنوں جب ارطغرل بہت زیادہ مشہور ہو گیا تو سننے میں آیا کہ کچھ لوگوں نے 3 دن 4 دن تک لگاتار اس کی وہ قسطیں دیکھتے رہے اور پھر ان کے پاس ان کے دماغی توازن بھی کھو گیا۔ سو آپ کا دماغ جو ہے اس کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ بس اس کو کانسٹنٹلی اتنا زیادہ ایگزاسٹ کریں۔ اسی طرح پی ایچ ڈی میں میں نے اکثر لوگوں کو سنا ہے کہ جب وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں یار یہ تو میں نے نا ہمیں 2 مہینے لگا کہ تو میں نے یہ تھیسس لکھ دیا، تو 2 مہینے کا کام ہے۔ تو بیسیکلی وہ 2-3 مہینے کا کام نہیں ہوتا، وہ تو جب آپ اپنے کام کو کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے آپ کے وہ 3-4 سال لگ جاتے ہیں، 5 سال کی جگہ 7 سال لگ جاتے ہیں۔ سو بیسیکلی وہ 7 سال کا کام جو ہے نا اس کو آپ کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی ایک مس انڈرسٹینڈنگ لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، نہیں یار اتنا مشکل کام نہیں، اگر آپ 3 مہینے لگاتار کر کے بیٹھ کے کریں تو کمپلیٹ۔ سو اینی ویز اس میں جو انہوں نے ایک رول دیا ہوا ہے ڈیوڈ نے، وہ یہ ہے کہ دا فرسٹ آور رول وہ یہ کہتا ہے کہ جو آپ کا مارننگ کا جو آپ کا اسٹارٹ آف دا ڈے ہے اس کا 1 آور جو فرسٹ آور ہے نا اس کو اس چیز پہ لگائیں جو آپ کو بہت یعنی کہ امپورٹنٹ ہو، جو آپ کو بڑا کروشل سمجھتے ہوں، جس سے کہ آپ کو انرجیز آتی ہوں، نہ کہ آپ فرسٹ آورس میں آ کے فار ایگزامپل ارریلیونٹ کام شروع کر دیں، آپ جا کے ای میلز چیک کرنا شروع کر رہے ہیں یا آپ کہتے ہیں یار یہ 5-6 کام جو ہے یہ کر لیں۔ ٹھیک ہے جی۔ سو اب اگر آپ آ کے فرسٹ آور کے اوپر اپنا ورک کریں گے، اپنی زندگی کو ڈھالیں گے اور آپ اپنے فرض کیا سوشل میڈیا کو بند کر دیا اور ارریلیونٹ جتنی ڈسٹریکشنز ہیں ان کو ختم کر دیں، تو یو ول فائنڈ کہ آپ کی کتنی انرجیز آ رہی ہیں، آپ کی کتنی انوویشن آ رہی ہے، آپ کے کتنے ٹارگیٹس کو آپ اچیو کرتے جا رہے ہیں۔ تو فرسٹ آور رول از ویری امپورٹنٹ۔ سیکنڈ جو انہوں نے یہاں پہ اچھا کانسیپٹ دیا اس بک میں وہ دا ہائی انٹرسٹ ریٹ آف بورڈ ٹائم۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اپنے ٹائم کو نا بہت زیادہ ایگزاسٹکلی یوز کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ فرض کریں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور آپ سوچ نہیں رہے، تو ایکچولی کیا کر رہے ہیں کہ آپ یو آر لوزنگ دیٹ ایڈوانٹیج آف کریٹیوٹی یا انوویشن۔ ٹھیک ہے جی۔ ہارورڈ کی اسٹڈی کو انہوں نے ریفر کیا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ کام کرتے رہتے ہیں، بزیئر نالج ورکرز ہیں اسپیشلی، وہ کیا کرتے ہیں لیس کریٹیو ہوتے ہیں، زیادہ کام میں گھسے رہنا۔ ٹھیک ہے۔ ایز کمپیئر ٹو دیٹ کچھ لوگ جو اگر اپنے ٹائم کو اچھا یوٹیلائز کرتے ہیں اور اپنے سوچنے کے لیے کریٹیوٹی کے لیے ٹائم نکالتے ہیں تو وہ زیادہ کریٹیو ہوتے ہیں، ان کا آؤٹ پٹ بہت اچھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ بھی اس بک کی ریسرچ کے مطابق۔ پھر اس بک میں انہوں نے کہا پوائنٹ آف ٹائم کیا ہوتا ہے۔ پوائنٹ آف ٹائم وہ
وہ لمحہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس میں آپ دنیا بھر کی خوشیاں لے کے آ جائیں گے اور آپ کہیں گے یار دس از دا مومنٹ آئی ایم لیونگ. پوائنٹ آف ٹائم کو وہ ڈیفائن اس طرح کرتا ہے کہ آپ کے یہ پوائنٹ آف ٹائم کو اس طرح یوٹیلائز کریں کہ اوور آل جو آپ کی لیونگ فلفلمنٹ آف لائف ہے, جو آپ کا مقصد ہے زندگی کا جس کو آپ اچیو کرنے, تو وہ ہر پوائنٹ آف ٹائم کو لے کے جب چاہیں گے تو پھر آپ کی کمپلیٹ لائف اس سے ڈیفائن ہوگی. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ ایک بڑے مزے کی یہاں پہ انہوں نے فائنڈنگس شیئر کی ہیں. آئی ہوپ کہ اس سے لوگ زیادہ کاہل نہ ہو جائیں. انہوں نے کہا ہے جی کہ اگر آپ 1 گھنٹہ ایکسٹرا سوئیں, یعنی 1 گھنٹہ ایکسٹرا سوئیں, تو اس سے آپ کی 1 سال کی جو تعلیم آپ حاصل کرتے ہیں اس سے بہتر ہے پروڈکٹیوٹی. اب یہ بڑی حیرت انگیز ہے. اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس یہ نہ ہو کہ تعلیم چھوڑ دیں. تعلیم کی اپنی امپورٹنس ہے, وہ اس کو آپ کریں گے, لیکن یہ ہے کہ آپ کی جو سلیپ ہے دیٹ میٹرز. تو سلیپ میں نے دیکھا ہے کئی لوگ ہیں ان کا سلیپ پیٹرن ٹھیک نہیں ہے وہ, اور پھر وہ سلیپ کو جو ہے نا پراپرلی مینیج نہیں کرتے, تو اس کی وجہ سے ان کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. اس وجہ سے میں ریگولرلی جب صبح اٹھتا ہوں بچوں کے ساتھ, پھر نماز پڑھتا ہوں, تلاوت کرتا ہوں, لیکن ونس ان اے ویک جو ہے وہ صبح اٹھ کے آپ نماز پڑھ کے تلاوت کر کے ویکینڈس پہ پھر آپ 1-2 گھنٹے سو کے اپنے آپ کو, میں اس کو سمجھتا ہوں میں اپنی گاڑی کو زیرو میٹر پہ کر لے کے آتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو آپ اپنے اگر آپ کا ہیکٹک روٹین ہے تو آپ ویکینڈس پہ صبح اٹھیں, نماز پڑھیں, تلاوت کر کے پھر آپ 1-2-3 گھنٹے سو جائیں, تاکہ اپنے پورے ویک کی جو آپ کی تھکن ہے, جو آپ کا بزنس ہے, اس کو آپ وہ کریں. باڈی کو اس کو آپ نے باڈی کو ریلیکس بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ مجھے حدیث شریف یاد آ جاتی ہے جس میں ایک صحابی مواخات ہوا, بھی مجھے صحابہ کے نام صحیح طرح نہیں یاد, تو مواخات ہوا تو شاید حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوسرے جو صحابی تھے, تو وہ جو تھے جو ینگ صحابی تھے وہ بہت زیادہ انرجیٹک تھے, وہ زیادہ اپنی بیوی ہیں ان کے حقوق بھی نہیں پورے کر رہے تھے اور ساری رات عبادت کیا کرتے تھے. تو ان کی شکایت پھر انہوں نے جو بزرگ صحابی تھے, شاید حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے, ان سے کی کہ اس طرح یہ. تو جب وہ رات کو سوئے تو اچانک اٹھے, انہوں نے کہا جی آئیں حضرت تہجد پڑھ لیں. انہوں نے کہا نہیں جاؤ سو جاؤ. پھر وہ تھوڑی دیر بعد پھر اٹھے, انہوں نے آ کے پھر کہا جی حضرت ابھی تہجد پڑھ. انہوں نے کہا نہیں سو جاؤ. پھر جب وہ تہجد کا ٹائم ہوا تو وہ خود صحابی بزرگ تھے وہ بھی اٹھے, ان کو بھی کہا کہ بیٹا اٹھو. اور پھر انہوں نے ان کو نصیحت کی ینگ صحابی کو کہ بیٹا یہ جو تمہاری بیوی ہے اس کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں, تمہارا جسم ہے اس کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں. سو اینی ویز وہ پھر شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے ذکر کیا, تو آپ نے بھی انہی کی بات کو جو ہے اس کو اسٹرینتھن کیا, اس کو کہا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو بیسیکلی ہمارے جسم کا ہمارے اوپر جسم کا بھی ہمارے اوپر حق ہوتا ہے. تو اس وجہ سے آپ اپنے جو سلیپ پیٹرن ہے اس کے اوپر توجہ دیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت حسنہ یہ تھی کہ آپ عشاء کی نماز سے پہلے کبھی سوتے نہیں تھے, عشاء کے بعد پھر آپ سوتے تھے اور کوئی اتنے زیادہ معاملات نہیں کرتے تھے. اور فجر کے ٹائم جو بندے عشاء کے ساتھ سو جائیں نا تو فجر کے ساتھ آٹومیٹیکلی اٹھ جائیں. تو ہمارا جو لائف پیٹرن ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہے. کسی ایک جگہ میں ٹریننگ دے رہا تھا تو میرے کلیگ نے ہم سے کویشچن کیا, وہاں پہ یہ سیشن تھا جہاں میں ہم نے ایک دوسرے سے کویشچن کرنے تھے. تو انہوں نے کہا ایک پرابلمز ایک دوسرے کو بتانی تھی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ جو مرضی کر لوں میں صبح نہیں اٹھ سکتا, تو مجھے اس کا سولوشن بتائیں. میں نے ہر کام کیا, یہ بھی کیا, وہ بھی کیا, وہ بھی کیا. تو میں نے ان کو کہا کہ بیسیکلی آپ کے ساتھ ایشو جو ہے وہ صبح اٹھنے کا نہیں ہے, آپ کا رات کو سونے کا ایشو ہے. آپ رات کو ٹائم پہ نہیں سوتے, اگر آپ ٹائم پہ سو جائیں آپ صبح ٹائم پہ اٹھ جائیں گے. سو اسی طرح امیجن کریں نا, جو لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے اگر سو جائیں تو آٹومیٹیکلی ان کی صبح فجر کے ٹائم پہ اذان کے ساتھ آنکھ کھل جائے گی اور پھر وہ نماز سے بھی محروم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس میں یہ جو کانسیپٹ دے رہے ہیں, کہتے ہیں وین یو رینڈملی سوئچ فرام ون انرجی ورک ٹو اندر ورک, تو رینڈملی جب آپ کاموں میں وہ کرتے ہیں تو آپ کی انرجی لوز کر جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ کا پورا ایز اے ہول جو آپ کا موشن ہے, جس طرح گاڑی ہوتی ہے نا, گاڑی کی انہوں نے اگزامپل دی ہے کہ اگر جلدی جلدی آپ وہ گیئر چینج کریں, اسپیشلی چڑھائی کے اندر آپ اچھے والے جا رہے ہیں, آگے سے ٹرک نے آپ کو کراس کیا تو آپ ایک دم رکے, تو ایک دم ڈرائیور آپ سے کہے کہ سر گاڑی کا موشن ٹوٹ گیا. تو اسی طرح انسان جو ہے اس کے موشن بھی ٹوٹ جاتا ہے اگر وہ ایک کام کرتا ہے پھر دوسرے میں سوئچ کر لیتا ہے پھر تیسرے میں. ٹھیک ہے جی. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ جو آج ہم نے ڈسکس کی ہے بک, اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور اپنی زندگیوں کو آپ اس کے مطابق ڈھالیں گے. بک کا نام دوبارہ بتا دیتا ہوں, بک کا نام ہے جی مائنڈ مینجمنٹ ناٹ ٹائم مینجمنٹ. یہ ڈیوڈ کڈاوے کی بک ہے, اس کو لازمی پڑھیے گا اور میرے ساتھ اپنا فیڈ بیک شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں. تھینک یو. السلام علیکم.